نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اما بعد۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے اور بے حد و بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہادی، راہبر، رہنما، رسول، نبی، اسوہ حسنہ، امام اعظم اور امام کامل بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی زندگی اور عمر کے 63 سال گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں چلے گئے۔ تو آپ کے بعد صحابہ کرام نے اتفاق رائے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول کے طور پر منتخب کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 ماہ اور 9 دن اس منصب پر فائز رہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انہوں نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 5 ماہ اور 4 دن مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے، اور انہیں ابو لؤلؤ فیروز ایرانی نے خنجر کے وار سے شہید کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے بطور خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت عثمان 12 سال اور 11 دن مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے۔ انہیں بلوائیوں نے شہید کر دیا، تو ان کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ انہیں فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان کی 21 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج 21 رمضان ہے، تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی مناسبت سے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ حالات اور ان کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کریں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، یعنی آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اور انہیں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے بچپن میں چھوٹی عمر ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کے متعلق فرمایا کہ
یا علی انت منی و انا منکا، کہ علی آپ میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی اور خوش تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عنہ راض، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دنیا کو چھوڑا تھا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی اور خوش تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک واقعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ آپ فاتح خیبر ہیں۔ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا ایک بڑا لشکر لے کر یہودیوں کے مقابلے کے لیے خیبر میں تشریف لے گئے تھے تو کئی دن تک یہودیوں کے ساتھ مارکا بپا رہا، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ آخر ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل صبح میں یہ جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، اور اللہ اس کا رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں خیبر میں فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھیں یہ قرعہ کل کس کے نام نکلتا ہے، کس آدمی کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ دراصل ہر آدمی اپنے بارے میں یہ سمجھتا تھا، اور اس سمجھنے میں وہ سارے صحابہ حق بجانب تھے کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بھی ثابت ہو جاتا کہ اللہ اس کے رسول کو بھی اس آدمی کے ساتھ محبت ہے، تو سارے صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھیں کل صبح یہ کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ صبح کی نماز پڑھی۔ اب سارے صحابہ تھوڑا تھوڑا نمایاں ہو کر بیٹھنے لگے، اونچے ہو کر بیٹھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں، آپ کی مجھ پر نظر پڑے تو آپ مجھے اس کام کے لیے بلا لیں اور جھنڈا مجھے عطا فرمائیں۔ سارے صحابہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ ڈالی تو آپ نے پوچھا این علی ابن ابی طالب، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، اس لیے وہ یہاں نماز کے لیے نہیں آئے، انہوں نے اپنے خیمے میں ہی نماز ادا کی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بلا کر لاؤ۔ صحابہ کرام گئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ واقعی بیمار تھے، ان کی آنکھوں میں درد تھا، تکلیف تھی، اتنی تکلیف تھی کہ وہ آنکھیں کھول بھی نہیں سکتے تھے، آنکھیں کھولنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے بتلایا کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے قریب بلا کر اپنا لعاب مبارک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا۔ وہ نبی کا لعاب تھا، وہ کسی عام آدمی کا لعاب نہیں تھا۔ ہمارا تمہارا لعاب ہو اس میں تو جراثیم ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، کراہت آتی ہے، یہ نبی کا لعاب تھا۔ اور صحابہ کرام نبی کے لعاب کے لیے
بڑی کوشش کیا کرتے تھے. محفل میں بیٹھے ہوتے، انہیں محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکنے لگے ہیں، تو وہ اپنا ہاتھ آگے کر لیتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لعاب زمین پر گرنے کی بجائے میرے ہاتھ پر گر جائے. پھر صحابہ کرام اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتے تھے جس کے ہاتھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگ جاتا، اور وہ بڑی خوشی سے اپنے چہرے پر اور جسم پر اس لعاب کو مل لیتا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بٹھا کر اپنا لعاب مبارک، نبی کا لعاب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا تو وہ لعاب لگتے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، گویا کہ انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا تھمایا کہ یہ جھنڈا لے کر جائیں اور جہاد کریں، یہودیوں سے لڑائی کریں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کر اور صحابہ کو ساتھ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو تھوڑی دور چل کر انہیں خیال آیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو پوچھ لوں کہ لڑائی کب تک کرنی ہے. اسی طرح ہاتھ میں جھنڈا، منہ سامنے کی طرف اور الٹے قدموں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے یہودیوں کے ساتھ لڑنے کا حکم تو دیا ہے، کب تک لڑائی کرنی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فتح ہونے تک، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرما دے. چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جھنڈا لے کر یہودیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی، سعادت عطا فرمائی کہ یہودیوں کے سردار مرہب کو آپ نے قتل کیا اور خیبر فتح ہو گیا. اس قسم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی موقعوں پر بشارتیں ملی. ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر 10 صحابہ کے نام لے لے کر کے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اور اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ علی فی الجنہ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت میں جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کرنے کا جب موقع آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی کر دی، اور فرمایا کہ یہ نکاح میں نے نہیں کیا بلکہ ان اللہ امرنی بہذا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میں فاطمہ کی شادی، فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دوں. اس طرح کئی موقعوں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کو واضح فرمایا. ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی آدمی محبت رکھتا ہے جو مومن ہو، اور علی سے وہ آدمی بغض رکھتا ہے جو منافق ہو. تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھنے کو ایمان کی نشانی قرار دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو آدمی ان سے بغض رکھتا ہے وہ آدمی منافق ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سردی اور گرمی کے اثر کو دور کر دے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر سردیوں والا لباس، موٹا لباس گرمیوں میں زیب تن کر لیا کرتے تھے اور گرمیوں والا لباس سردیوں میں زیب تن کر لیا کرتے تھے۔ پوچھا گیا تو بتلایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، آپ نے مجھے یہ دعا دی ہے، اس لیے مجھے گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو یوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بہت سے موقعوں پر دعائیں نصیب ہوئیں اور فضیلتیں اور سعادتیں حاصل ہوئیں۔ کئی لوگ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھتے تھے اور مسلمانوں میں وہ انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے، ایک موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا، سازش تیار کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی دن شہید کر دیا جائے تاکہ اقتدار اور حکومت ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کچھ ظالموں کو تیار کیا اور 20 رمضان کی رات مقرر ہوئی کہ 21 کی صبح کو 20 کی رات کو جب موقع ملے ان تینوں شخصیات کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کچھ طبیعت ناساز تھی، وہ تو مسجد کی طرف نہ جا سکے، اس لیے وہ حملے سے بچ گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا لیکن انہیں معمولی زخم آیا، وہ بھی بچ گئے۔ البتہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے، صبح کی نماز کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تو عبد الرحمن بن ملجم نام کا ایک ظالم شخص وہ راستے میں گھات لگائے بیٹھا تھا، اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، آپ کو گہرے زخم آئے اور انہی کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ ماہ رمضان کی 21 تاریخ تھی، 21واں روزہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کے ساتھ ہمیں بڑی عقیدت اور بڑی محبت ہے۔ موقع بموقع ان کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کر کے ہم اپنے ایمان کو جلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اس محبت کا صلہ عطا فرمائے اور ان صحابہ کرام کی خدمات جو اسلام کے لیے ہیں ان کو قبول فرمائے اور انہیں مزید اعلیٰ درجات سے نوازے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔